فیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم ورسولہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب ہے اور سب سے زیادہ تعریف والا ہے۔ کتاب مقدس کے عظیم مقاصد کو اس جگہ بیان کیا گیا۔ وحدہ لا شریک مولا جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب، اس کتاب کے ساتھ ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ آپ لوگوں کو دلالت و گمراہی سے نکال کر ہدایت اور رشد و بھلائی کی طرف لے جائیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ان کا، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ جل شانہ روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جو ہیں ان کا شیطان دوست ہے، یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے، ظلمت کی طرف شیطان لے جاتا ہے اور نور کی طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات لے جاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات میں ظلمات کے لفظ کو جمع کا صیغے کے ساتھ استعمال فرمایا اور نور کو واحد استعمال فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ گمراہوں کے کئی راستے ہیں اور ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے جو رب کا راستہ ہے، اور گمراہی کے بہت راستے ہیں، ایک چھوڑ کے دوسرا، دوسرا چھوڑ کے تیسرا، یہ سب راستے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی اور پھر اس کے ارد گرد میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی لکیریں لگائیں، بہت سے حلقے بنا دیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ سارے گمراہ لوگوں کے راستے ہیں، اور یہ سیدھی راستے جو درمیان میں لکیر کھینچی، آقا نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے۔ اور پھر اس حلقے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارد گرد وہ لکیریں کھینچنے کے بعد ایک لکیر بہت بڑی کھینچی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا راستہ تھا، اور بڑی لکیر کو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کی خواہشیں ہیں، یعنی انسان کی خواہشیں انسان کو غلط رستوں کی طرف بھی لے جاتی ہیں۔ وہ سارے حلقے سے باہر نکل رہی تھی، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز سے بھی امت کو سمجھایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بار بار یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب ہمیں اس بات سے واضح یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو مقدس کتاب ہے، اس کتاب سے انسان ظلمت سے پلٹ کر نور کی طرف آتے ہیں، اس کتاب کے حاصل کرنے والے اور اس کتاب کو پڑھنے سننے والے۔ تو جب ہم اس کتاب کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رکھیں گے، یا تعلق رکھیں گے بھی صحیح تو صرف پڑھنے تک، سمجھنے کا کوئی ملکہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ لہٰذا اس کتاب کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ ایک وقت تھا لوگ مکمل طور پہ اس کتاب کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کو اس کتاب کے احکام جو سمجھا دیے جاتے تھے وہ کتاب کو پڑھتے تھے بغیر سمجھ کے بھی، تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ اور دن بدن شیطانیت کا عروج آتا جا رہا ہے، اب قرآن پڑھا بھی جائے تو بس
وہ دل کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے۔ یعنی دین اسلام اس اللہ کا راستہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے دنیا میں ہلاکت اور بربادی اور قیامت کے دن عذاب نار ہے ان کافروں کے لیے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان اور اسلام کی روشنی میں داخل نہیں ہوتے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال مبین۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ کافروں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں، اور دنیا کی زندگی کی کامیابی میں منہمک ہیں کہ یہ بھی ہمیں اعزاز مل جائے، یہ بھی ہمیں اعزاز مل جائے۔ اللہ کے بندوں کو راہ حق سے چلنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ نہیں، یا چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے پھر جائیں یا اللہ کا دین ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو جائے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گمراہی کے راہ پر ہیں، بہت دور جا چکے ہیں، گویا گمراہی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ آج امت مسلمہ کی حالت بھی یہی ہے، دنیوی ترقی کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں اور ہماری نظروں کی انتہا بس دنیوی ترقی ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اعزاز حاصل کر لیا، یہ عہدہ حاصل کر لیا، یہ مال و دولت حاصل کر لیا تو بس ہمارا مقام اتنے تک ہی ہے۔ حالانکہ یہ تو کافروں کا انداز تھا کہ وہ دنیوی زندگی کو ہی سارا کچھ سمجھتے تھے۔ مومن کی حالت تو یہ تھی کہ یہ آخرت کی زندگی کو سارا کچھ سمجھتا تھا۔ یعنی ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اس نے دنیوی زندگی کو ترجیح دی، بے شک جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو لوگ حد سے بڑھتے ہیں وہ دنیوی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ صرف رب سے دنیا مانگنا۔ آج دنیا میں ایسے کئی لوگ پھرتے ہیں کہ وہ اگر پریشان ہیں تو دنیوی وجہ سے، اور انہیں اگر کوئی ٹینشن ہے، پہلے وقتوں میں لوگوں کے پاس غربت بھی ہوتی سی، سارا کچھ ہوتا تھا، مجبوریاں پریشانیاں اس سے بڑھ کر ہوتی تھیں۔ اگر کسی طبیب کے پاس مریض کو لے جانا ہوتا تھا تو گدھے پہ لے جاتے تھے یا اونٹ پہ لے جاتے تھے یا گھوڑے پہ لے جاتے تھے۔ مریض کو لے جانے میں بھی بڑی زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور مال و دولت کے معاملے کے حوالے سے بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی، لیکن وہ جہاں دنیوی ٹینشنیں سمجھتے تھے وہاں اخروی بھی سمجھتے تھے۔ اور آج اگر ٹینشن ہے تو دنیا کی من کان یرید حرث الدنیا خرث الآخرۃ نزد لہ فی خرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے ایک حصہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے امت مسلمہ کے ذمہ لازم ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، قرآن مجید میں کجی نہیں
اور جو قرآن رستہ دکھا رہا ہے اس میں بھی کجی نہیں۔ کجی کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، نہ قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن ہے اور نہ قرآن جس رستے کو دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے واضح طور پہ فرماتا ہے قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی یہ قرآن لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے واضح طور پہ، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، لوگوں کو بچانے کے لیے واضح کھول کھول کر باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آج امت مسلمہ اس قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ حضرت زیاد بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا جب علماء کی لغزش کرنا اور قاری کا منافقت پن اختیار کرنا اور حکمران کا گمراہ ہونا، فرمایا جب یہ گمراہ ہو جائیں گے نا اس وقت امت زوال پذیر ہو جائے گی۔ جب علماء کہنے شروع کر دیں کہ مولویوں کی لین بھی صحیح نہیں ہے، جو قرآن پڑھا رہے ہیں جو حدیث پڑھا رہے ہیں ان کی لین بھی سیدھی نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا اور پھر اگر قرآن کا مقصد بھی یہ بن جائے کہ ہم نے صرف قرآن اس لیے پڑھنا ہے یا اس لیے خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے کہ لوگوں میں ہماری بلے بلے ہو، تو وہ بھی معاملات منافقت کی طرف چلے گئے، اور جب حکمرانوں کا مقصد اسلام نہ رہے تو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ کن پیشوا کا خطرہ ہے کہ یہ میری امت کو گمراہ کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد فاضل رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں ائمہ دین فرماتے ہیں اے گروہ علماء، جب تم مستحبات کو چھوڑ کر مباحات کی طرف آؤ گے تو لوگ مکروہات میں پڑ جائیں گے، اور جب تم مکروہات میں پڑو گے تو لوگ حرام میں چلے جائیں گے، اور جب تم حرام کی طرف جاؤ گے تو لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی تمہاری وجہ سے لوگ دن بدن بھٹکتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ باتیں لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا خدا را ہے گروہ علماء اپنے اوپر رحم کرو، اور اگر اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے تو کم از کم حضور کی امت پر رحم کرو۔ چرواہے بن کر بھیڑیے نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں چرواہا سمجھتے رہیں اور تم بھیڑیوں والا کام کرتے رہو۔ آج امت مسلمہ کی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو پیشوا ہیں، اقبال کہتا ہے کل ایک شوریدہ خواب گاہے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہتا ہے شاعر مشرق کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی اپنے بال بکھیر کر بیٹھا تھا اور حالت خراب کر کے بیٹھا تھا، پریشان حال میں بیٹھا حضور علیہ السلام کی قبر پہ رو رو کے یہ کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اب جو مصر اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ہے یہ تو دین کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں۔ غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ یہ اس نے باتیں کی کہ باری تا یا رسول اللہ یہ جو اس قوم کے پیشوا بن چکے ہیں، یہ جو اس قوم کے رہنما بن چکے ہیں، غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب تیری امت کو بچائے، غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ یہ تیرے مسلمانوں کو بگاڑتے جا رہے ہیں اور اپنی عزتیں بناتے جا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے لیڈروں کی یہی حالت ہے، اور امت مسلمہ انہی لوگوں کے پیچھے لگ چکی ہے۔ ایک آدمی کو ڈھونگ رچاتا ہے کہ مجھے فیر لگا ہے، یہاں گولی لگی ہے، اور یہاں ایک چھوٹی سی جناب روئی کا ٹکڑا لگا کے اوپر ٹیپ لگا دیتا ہے، اور اتنا قوم نہیں سمجھتی کہ اسے لگی گولی ہے اور یہاں صرف ایک روئی کا ٹکڑا لگا کے بیٹھا ہے، اور دوسرے کے آگے ڈیکس ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے پاؤں میں گولی لگ گئی ہے۔ یہ سارے ڈھونگ رچا کے، اور پھر امت مسلمہ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کبھی نعرہ لگا دیتا ہے میں حقیقی آزادی کرنے جا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں ریاست مدینے بنانے جا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں یوں کرنے جا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں یوں۔ قوم کو بے وقوف بنا دیا، اور قوم بھی اس کے پیچھے لگ گئی کہ واقعی کون سی حقیقی آزادی یہ ہمیں دے رہا ہے۔
اسلام میں اور پاکستان میں اتنے وعیاش جلسے اس سے پہلے نہیں تھے جتنے اس بندے نے آ کے کر دی ہیں۔ مسلمانوں کی مائیں بہنیں اس کی جلسے میں پھرتی ہوتی ہیں۔ جس بہن کو حکم تھا کہ مسجد میں نماز ادا کرے نہ آئے گھر میں نماز ادا کرے، وہ بہن آج کل جلسوں میں واضح طور پہ سر سے دوپٹہ اتار کر منہ پہ جناب پیٹ کی آئی کا جھنڈا بنا کر وہ بڑی خوش پھرتی ہے اور بڑے اشارے لگاتی پھرتی ہے، اور یہ ظلم کی انتہا ہوتی پھرتی ہے، اور قوم کہتی ہے حقیقی آزادی کی طرف چلیں۔ انہی باتوں کی طرف مفکر پاکستان نے بھی اشارہ کیا تھا کہ غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس کتاب کی طرف رغبت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا